السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 136 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باطل عقائد والوں کے اور بالخصوص عیسائیوں میں جو طرح طرح کے فرقے ہیں، ان کے جو بھی عقیدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اسے سنا، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کس طرح سے عیسائیوں کے ان باطل عقیدوں کا رد فرمایا ہے، اسے سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سر سید احمد خان کا نظریہ جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی قرآن مقدس کی روشنی میں سر سید احمد خان کے باطل نظریے کا رد بھی سماعت کریں گے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کے درس کو آپ آخر تک ضرور سنیں، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ایسے باطل نظریے سے، ایسے باطل عقائد والوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور آج کے درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی سر سید احمد خان کے باطل نظریے کو سمجھ کر اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر سید احمد خان کا باطل نظریہ۔ مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب مد ظلہ عالی فرماتے ہیں، قرآن کریم کی جن آیات میں ولادت مسیح کا مفصل تذکرہ ہوا ہے، ان کا آپ نے مطالعہ فرما لیا۔ آئیے اب ان لوگوں کے موقف کا علمی محاسبہ کرتے ہیں جو ان تصریحات کے باوجود اس کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح کی پیدائش بغیر ماں باپ کے نہیں ہوئی، بلکہ وہ مریم اور یوسف نجار کے لڑکے ہیں۔ اس طائفہ کے سرخیل سر سید احمد خان ہیں، جس شرح و بسط سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے اور اپنی طرف سے دلائل کے جو انبار لگائے ہیں، وہ بدبختی اور نحوست، اسلام سے بغاوت انہی کا حصہ ہے۔ باقی سب ان کے پیروکار اور رضا چین ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انہی کی نگاہ رشاد کو موضوع بحث بنایا جائے اور انہی کی تحقیقات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسیح کو بن باپ کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کی کوئی معقول حکمت نہیں، اس لیے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کی پیدائش کے لیے بلا وجہ قانون فطرت کو توڑا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو، تو یہ درست نہیں، کیونکہ اظہار قدرت کے لیے ایسی دلیل ہونی چاہیے جو بیان اور ظاہر ہو، تاکہ کسی کو مجال انکار نہ رہے، اور بغیر باپ کے پیدا ہونا امر مخفی ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کی حکمت تلاش کرنے کے لیے زیادہ مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کریم نے خود ہی اسے بیان کر دیا ہے۔ مفہوم، ہم اس کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ کس اعتبار سے لوگوں کے لیے آیت ہے۔ جس زمانے میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اس وقت شام و فلسطین کے علاقوں پر یونانیوں کا قبضہ تھا، اور اس سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ وہاں یونانی فلسفے کی طوطی بول رہی تھی۔ تخلیق عالم کے متعلق یونانی فلسفیوں کا نظریہ یہ تھا کہ خالق سے تخلیق عالم کا فعل یوں صادر ہوا ہے جس طرح علت سے معلول کا صدور ہوتا ہے، یعنی
جس طرح علت سے اختیار اور ارادہ کے بغیر معلول صادر ہوتا ہے، اسی طرح خالق سے عالم کی تخلیق ظہور پذیر ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ وہ ذات پاک جو خالق کائنات اور منبع ارض و سماوات ہے، اسی کا اپنا ارادہ ہے اور اس کی اپنی مشیت، اور وہ ذات باری اسباب کا پابند نہیں اور نہ ان کے سامنے مجبور اور مقہور ہے، بلکہ وہ قادر اور توانا ہے، جو چاہتا ہے وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ نیز وہ لوگ عالم ارواح کے قائل نہ تھے، وہ انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک انسان صرف اسی گوشت پوشت کے ڈھانچے کا نام تھا۔ یہاں انسانی نطفہ کے بغیر نفخ روح سے آپ کو پیدا کر کے منکرین عالم ارواح پر اس بات کو آشکارا کر دیا گیا کہ روح بھی ایک حقیقت ہے اور انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ بات درست نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی گئی تھی، ان کے فرزندوں کو کوئی بن باپ نہیں کہتا، اس لیے حضرت مسیح کی ولادت بن باپ ثابت نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا استدلال ہے! صرف بشارت سے کون ان کا بن باپ ہونا تسلیم کرتا ہے، بلکہ قرآن کی دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ پھر جناب اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم کے کہنے سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مریم نے اظہار تعجب اس لیے کیا تھا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے، حالانکہ فقط بچے کی پیدائش کی بشارت تھی، اور اس کی پیدائش تو ان کی شادی کے بعد ہونی تھی۔ آپ خود انصاف فرمائیں، اگر مقصود یہی تھا جو ان لوگوں نے سمجھا ہے تو مریم کو تسلی دینے کے لیے اتنا بتا دینا کافی تھا، مریم گھبراؤ نہیں، بچہ پیدا ہوگا جب تم شادی کر لو گی۔ اس سیدھے جواب کو چھوڑ کر یہ جواب دینا قطعاً مناسب نہیں، بلکہ قواعد فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں، آپ کا آیت للناس ہونا اس اعتبار سے تھا کہ آپ بڑے رحم دل اور رقیق القلب تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ نشانی ایسی ہونی چاہیے جو واضح ہو اور جس کا انکار نہ کیا جا سکے، تو ایک امر مخفی ہے، اس پر بیسیوں شبہات وارد کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال بھی درست نہیں، بلکہ مسیح کا بن باپ پیدا ہونا قدرت خداوندی کی روشن دلیل ہے، کیونکہ کنواری لڑکی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی اس کے علاوہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ بدکار ہو۔ حضرت مسیح کے کلام سے جب آپ کی عفت اور پاک دامنی ثابت ہو گئی اور صحیح الفطرت شخص کو یقین ہو گیا کہ ایسا نورانی اور سراپا یمن و برکت بچہ زانیہ کے شکم سے پیدا نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ باقی رہے بد فطرت لوگ تو ان کے نزدیک کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کی دلیل نہیں۔ زمین و آسمان، دریا و صحرا، چاند و ستارے، کسی چیز میں بھی ان کور باطنوں کو قدرت الہی کے جلوے نظر نہیں آتے، تو کیا آپ ان کی آیات بینات کو بھی امر مخفی کہہ کر ان پر قلم تنسیخ پھیر دیں گے؟ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیہ سے بھی استدلال کیا ہے، اور اس آیت کی عجیب و غریب تشریح کر کے عقل سلیم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی میں نہیں کیا، بلکہ جب آپ کی عمر 12-13 سال کی ہو گئی اور آپ یہودی علماء کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگے اور ان کو ان کی کجرویوں پر متنبہ کرنے لگے، تو علماء یہود احتجاج کرنے کے لیے ان کی ماں کے پاس آئے اور ان کی بدعقیدگی کی شکایت کی۔
مریم اپنے لاڈلے بچے کی طرف سے خود صفائی دینے کے بجائے ان کو گود میں اٹھا لائیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا خود اسی سے بات کر لو، تو انہوں نے جواب دیا ہم اس شخص سے بات کیسے کر سکتے ہیں جو عالم شیرخوارگی کے پنگھوڑے میں جھول رہا ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، کیا کہنے اس فہم قرآن کے؟ اگر آیت کا یہی مفہوم ہے تو پھر انہیں کسی ایسے غلام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے جسے بچپن میں گہوارے میں لٹایا گیا ہو۔ ان مدعیان علم و دانش کو قرآن کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہوئے غضب الہی کا اندیشہ نہ سہی، کیا انہیں جگ ہسائی کی بھی فکر نہیں؟ نیز وہ نوخیز جس نے محفل عام میں ان بڑے بڑے علماء کا ناطقہ بند کر دیا اور انہیں برسرے عام جواب دیا، اس کے متعلق یہ تو کہتے ہیں یہ بڑا تیز زبان اور شوق مجاز ہوگا، اس سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ وہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے کہ یہ کل کا بچہ ہے اور عرصہ تک جھولے میں جھولتا رہا ہے، اس سے بات کرنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ سر سید احمد خان کے مزید نظریے جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ اس درس کو سنتے رہیں تاکہ باطل عقائد والوں کے عقائد کا آپ کو پتہ چل سکے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے باطل عقائد سے ہم سب کی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔